وسلم کی سنتیں بیان کر رہے ہیں اور زندگی گزارنے کے آداب۔ آج ہم نے بیان کرنا دوستی کے حقوق اور آداب، مسلمانوں کو اور نیک آدمیوں کو دوست بنانا، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین اور برے ہم نشین کی مثال یا دوستوں کی مثال خوشبو والے اور بھٹی دھونکنے والے آدمی کی سی ہے۔ تو خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا تو اس کی خوشبو تیرے اوپر اثر کرے گی، اگر تو نہ بھی لگائے نا ماحول کا اثر تیرے اوپر ہو جائے گا۔ اور برے دوست کی مثال اس لوہار کی طرح ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے بعد تو بیٹھے گا نا تو تجھے کوئی فائدہ ہو نہ ہو اس کی چنگاریاں اڑ کر تیرے کپڑوں کو کیا کر دیں گی، جلا دیں گی، یا تیرے کپڑوں کے اندر سے کوئلے کی بدبو آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، ٹھیک ہے نا، دوستی کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اپنے دوست سے تھوڑی محبت کیا کرو، بہت زیادہ گہرائی میں نہ جایا کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ راز سارے دے دیے نا، کل اسی نے کیا کرنا ہے، پٹھا بٹھا کر رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے دوستی بہت گہری نہیں کرنی، سارے راز نہیں دینے۔ وہ اردو میں آپ نے سنا نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر آپ سمجھو اپنے دشمن سے بھی تھوڑی دشمنی کیا کرو، دشمنی بھی حد سے نہ بڑا کرو، ہو سکتا ہے کسی دن تمہارا وہ دوست بن جائے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں نا، ہمارا گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں نا، قسمیں اٹھا لیتے ہیں، میں فلانا نہ پتر نہ ہوں اگر فلانا نے گھر چلا جانا، ایسا قسمیں اٹھاتے ہیں نا بھائی، ہاں، میں فلانا نہ پتر ہوں اور اس نے گھر چلا گیا چلا، وہ اللہ کا نظام صلح ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر صلح ہی ہونی ہوتی ہے نا، دادے پوتروں میں، معاملیروں میں، پوروں میں، سالے پنیے میں جھگڑے ہو جاتے، کیا ہوتی ہے، صلح ہی ہوتی ہے۔ بعد میں پھر لوگ تانے مارتے ہیں، کلہ جی گالیاں کرنا سمجھتا کیا کیا بس بات ختم۔ اس لیے دوستی میں بھی اعتدال رکھنا ہے اور دشمنی میں بھی ہم بار اپنی اس جگہ سے کہہ چکے ہیں، ہمیں نہ دوستی کرنی آتی ہے اور نہ ہی دشمنی کرنی آتی ہے۔ دوستی میں بھی اعتدال اور دشمنی میں بھی اعتدال، ٹھیک ہے نہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں نا، ہمارا بعض دفعہ ہمیں چھوٹے ذہنوں میں سمجھ نہیں آتی انڈیا اور پاکستان کی کتنی دشمنی ہے، لیکن کئی معاملات میں دونوں مل کر کام کرتے ہیں، وفود آپس میں آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ کیوں؟ ملک ہے نا دو یار، دونوں کئی معاہدے ہیں، کئی انٹرنیشنل معاہدوں کی کیا ہیں، پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں نا وہ بھی اسی حد تک رہا کریں، اتنی دشمنی میں نہ جائیں کہ بعد میں کیا کہتے ہیں لوگ پھر مثالیں دیں گے فلانا نے فلانا کر لیا، فلانا نے فلانا۔ سیاست کو سیاست کے حد تک رہنا چاہیے، سیاسی اختلاف ہونا چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، 2 یا 3 نقطۂ نظر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو شریعت نے کیا بتایا، دوستی میں بھی اعتدال اور دشمنی میں بھی اعتدال، بھائی چارگی اور دوستی کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ ایک اور بات نا، اللہ نہ کرے کسی سے دشمنی ہو بھی جائے تو مذاکرات کا راستہ نہیں بند کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں۔ اپنے بھائی سے بے تکلفی کا معاملہ کرنا، بے تکلفی یہ نہیں کہ میں جاؤں تو مجھے بڑے پروٹوکول کی توقع، یار میں جاؤں گا فلاں ایسا کرے گا، فلاں ایسے، میں جاؤں گا میرے لیے اچھی چیز ہے۔ بے تکلفی کیا ہوتی ہے، بھائی کسی کے گھر گئے، پانی کا ٹائم ہے پانی پی لیا، چائے کا ٹائم ہے اگر اس نے پوچھ لیا پی لیا، ورنہ توقع، روٹی کا ٹائم ہے اگر وہ بھنڈیا کھا رہا ہے ہم بھی چپ چاپ کھا لیں، وہ دال کھا رہا ہے ہم بھی چپ چاپ، یہ بے تکلفی ہوتی ہے، بوجھ نہ بننا دوستوں کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ ہمارا ایک بندے نے مجھے واقعہ سنایا نا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں جی ایک بندہ میرا بہت اچھا دوست تھا، رشتہ دار بھی تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی بس اس نے کہا ایک کیا گالا ایسی زندگی چوئی نہیں مننی ہے، ایک زندگی میں بات کی بھی تو میں نے نہیں۔ میں نے کہا یار کیا بات؟ اچھا، انہوں نے کہا حافظ نے مجھے کہا تھا کہ فلاں بندے کے خلاف میں چوری کا پرچہ کراؤں گا، جھوٹا تو نے گواہی دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں اس پر ناراض ہو، ایک گالا ایسی ہوئی نہیں منی، ہاں ٹھیک ہے۔ غلطیوں سے چشم پوشی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ امام شافعی فرماتے تھے جو اپنے بھائی کی محبت میں سچا ہو اس کے عذر کو قبول کیا کرے، ٹھیک ہے، او ہو یہ نہیں کہ میں نے کہا تھا فلاں جگہ آنا یہ نہیں آیا تو بڑا فلانا ٹینگڑا، نہیں، اس کے عذر کو قبول کرے، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا، اس میں کوئی بری بات دیکھے تو اس کی اصلاح کرے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرے، اس کی غلطیوں سے کیا کرے،
درگزر کرے، ٹھیک ہے نا، اس کی غیر حاضری میں یا اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے جو بال بچہ ہیں، اہل و عیال ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا، ایسے دوستوں سے بچنا جو خوشحالی کے موقع پر ہی دوست ہوتے ہیں، ایسے دوستوں سے بچنا جو خوشحالی کے موقع پر ہی، جو پیسے کے پتر ہوتے ہیں، پیسہ ہے تو ٹھیک ورنہ چھٹی، ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں، کہ جو صرف خوشحالی کے موقع، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس مرتبہ ہے، دوست ہیں، یہی سب کچھ ہے، راج صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، ہاں جی یہی سب کچھ ہیں۔ اب جب ان کے پاس کچھ نہ رہا، یہ کون ہے جی، اچھا کہیں دیکھے ہوئے لگتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے۔ ہر بندے کو اللہ نے عقل دی ہے نا، دوست اور دشمن پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ قرآن قیامت کے دن ہوگا نا، دوست کے شکوہ کرے گا، پتہ کیا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آگے وہ کہتا ہے پتہ ہے کیا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن آنے کے بعد بھی گمراہی کے راستے پر رکھا، یعنی مجھے دین کے اوپر نہ چلنے دیا۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں، جو دوست تھا، نماز کا وقت تھا مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، مجھے سود کے کاموں سے منع نہیں کیا، مجھے برائی کے کاموں سے نہیں روکا، میں اس کے سامنے برائیاں کرتا، مجھے کبھی روکا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ نے کہا قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دوست کہا کہ یار اس سے مجھے نماز نہیں پڑھنے ہوگا، کہ میں نے کیوں نہیں پڑھنے دی، جا یار، اللہ کو کہ اس کو عذاب دیں۔ اللہ نے کہا الا المتقین، سوائے نیک دوستوں کے۔ نیک دوستی کیا ہے؟ بے شک میرے جتنا مرضی ہے کوئی دوست ہے، آنا یار نماز پڑھنے، اس کے بعد کھیل لیں گے، آپ بھائی نماز، میری دوستی کسی کا دفتر میں ہے، آپ میرے دوست سے بہت اچھے، میں کیا کروں اپنے دوست کو نمازی بناؤں، اس کی غلط باتوں کی اصلاح کروں لیکن اچھے طریقے سے، اس کو نیکی کی طرف راغب کروں، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک کرنے کی میں کیا کروں، کوشش کروں، یہ دوستی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔